اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد۔ عزیزو سامعین قدر، آج میرے درس کا عنوان ہے طلاق دینے کے کون سے اسباب ہیں۔ اس موضوع کی بہت ضرورت ہے جس کو بیان کرنا چاہیے۔ آج معاشرے میں اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنا بگاڑ ہے، اتنا فساد ہے، اتنے اختلافات ہیں۔ ہمیں چاہیے ان اسباب کو ذکر کریں جس کی بنیاد پر معاشرے میں اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے ان اسباب کو ذکر کروں۔ پہلا سبب جس کی بنیاد پر طلاق ہوتی ہے وہ ہے جلدی شادی کرنا۔ اگر شادی 20 سال کی عمر میں ہو یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصے میں ہو تو طلاقیں کم ہوتی ہیں۔ اگر 20 سال کی عمر سے کم میں بندہ شادی کرتا ہے تو اس میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہوتا، انسان کو ان قوانین کا علم نہیں ہوتا، ان اصولوں کا علم نہیں ہوتا جن اصولوں پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرا سبب انسان کا خدا پر اور اہل بیت پر ایمان کا نہ ہونا۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مشکلاتوں پر صبر کرتے ہیں، پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، سختیوں پر صبر کرتے ہیں، وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اہل بیت کی زندگی کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، یقین رکھتے ہیں۔ تو اسی بنا پر جب ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا سبب پیسوں کا نہ ہونا، غربت کا آنا۔ بیوی جو زندگی میں زیادہ مشکلاتیں دیکھتی ہیں، شادی کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی کمائی بہت کم ہو، غریب ہوں، طلاق کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب 3-4 بیٹوں کا ساتھ میں پیدا ہونا۔ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سے خاندان والے مستقبل میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات طلاق کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر ایک ہی ساتھ 3 یا 4 بیٹے پیدا ہو جائیں تو ظاہری باتیں ان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے وسائل کا فراہم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب انسان ان کے وسائل کو فراہم نہیں کرتا تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے طلاقیں وجود میں آتی ہیں۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاقیں وجود میں آتی ہیں وہ ہے تعلیم کا زیادہ ہونا۔ جن عورتوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہوں
چاہتی ہیں ہمارے شوہر بھی زیادہ پڑھے ہوئے ہوں، یعنی جو عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اگر ان کا شوہر ان عورتوں سے کم پڑھا ہو تو جو عورتیں زیادہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں تو میرا بھی شوہر اتنا پڑھا ہو جتنی تعلیم میرے پاس ہے۔ تو اگر ان کا شوہر اتنا نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اسی وجہ سے طلاقیں وجود میں آتی ہیں۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاقیں وجود میں آتی ہیں وہ ہے مناسب تعلیم کا نہ ہونا۔ شادی سے پہلے ضروری ہے انسان مشاورت کرے۔ جو لوگ مشکلات اور اختلاف کے ختم کرنے کا حل جانتے ہیں ان کے ہاں طلاقیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس مشکل کو کیسے ختم کرنا ہے، اس مشکل کو کیسے مٹانا ہے، اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ مشکل کو کیسے حل کرنا ہے ان کے ہاں زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاقیں ہوتی ہیں وہ ہے والدین کا طلاق دینا، یعنی جب وہ بچے ہوں تو زیادہ ہوتی ہیں، یعنی بچپن میں جو ہے نا وہ نامزد ہو جاتی ہیں، تو اگر والدین مداخلت کریں گے، والدین شوہر اور بیوی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ مداخلت کریں گے تو یہ زیادہ طلاق دینے کا سبب بنے گا۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاقیں ہوتی ہیں وہ ہے عمر کا کم اور زیادہ ہونا۔ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق شادی میں کہ 2 یا کم 10 سال ہو، اگر بیوی سے بڑا ہو تو اس حالت میں طلاقیں کم ہوتی ہیں، اگر 10 سال سے زیادہ ہو شوہر تو یہ زیادہ طلاق دینے کا سبب بنے گا۔ یعنی زیادہ شوہر اور بیوی میں عمر کے حساب سے فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاق ہوتی ہے وہ ہے خیانت کا کرنا، یعنی اکثر طور پر خیانت طلاق کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ خیانت کار ایک دوسرے کو راضی کر لیتے ہیں۔ خیانت سے جب اختلافات وجود میں آ جائیں، جب جھگڑے وجود میں آ جائیں، جب معاشرے میں فساد وجود میں آئے تو ان خیانت کا دوبارہ کیا کرنا، اس خیانت کا دوبارہ مل جانا، اس خیانت میں جو اختلافات وجود میں آتے ہیں دوبارہ جڑ جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ طلاقیں وجود میں آتی ہیں۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاق وجود میں آتی ہے وہ ہے مشکلات روحی اور روانی کا ہونا، یعنی شوہر اور بیوی کا آپس میں طبیعت کا نہ ملنا، مزاج کا نہ ملنا، بیوی کی طبیعت اور ہو شوہر کی طبیعت اور ہو، بیوی کا مزاج اور ہو شوہر کا مزاج اور ہو، تو اگر آپس میں ان دونوں کا مزاج نہ ملے تو طلاقیں وجود میں آتی ہیں۔ اور سبب جس کی بنیاد پر طلاقیں وجود میں آتی ہیں وہ ہے والدین کا بچے کی تربیت میں اختلاف کا ہونا۔ مثلا باپ کہے میں اس بچے کو فلاں اسکول میں بھیجوں گا، بیوی کہے میں اس بچے کو فلاں اسکول میں بھیجوں گی، جب اس کی تربیت میں اختلاف ہو جائے تو اسی سبب سے طلاقیں وجود میں آتی ہے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ انسان کو یہ توفیق ملے کہ انسان ان اسباب کو پہچانے
جس کی بنیاد پر طلاقیں وجود میں آتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ